حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بڑھاپا بھی باعث رحمت، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور عملی زندگی کا ایک ایک گوشہ باعث رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے قرآن حکیم کے اندر یہ بات لوگوں سے کہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس سے بڑا اعزاز کسی اور ذات کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی انفرادیت کسی اور ذات کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، عملی زندگی کے ایک ایک گوشے کو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ قرار دے دیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مالک کائنات اپنے محبوب کی قدم قدم پر رہنمائی فرما رہے ہیں، قدم قدم پر اپنے محبوب کو اپنا پیغام دے رہے ہیں، ہدایات سے نواز رہے ہیں، حالات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کے بچپن پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یہ بات تاریخ میں ملتی ہے، اگرچہ تاریخ کی ان بعض روایات کی اشتراطی حیثیت ناقابل تسلیم ہے، لیکن تاریخ میں یہ روایات موجود ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے، ان کے مینار سرنگوں ہو گئے، ان کے محلات کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، اور جب عرب میں یہ رواج تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے ابتدائی ایام، ابتدائی کچھ عرصہ بہتر تربیت کے لیے سازگار، خوشگوار، آزاد فضا اور ماحول کے لیے شہروں سے دیہات میں منتقل کر دیا جاتا تھا، اور مختلف خاندان ایسے تھے جو بچوں کی کچھ عرصے کے لیے، متعینہ مدت کے لیے کفالت کا ذمہ اٹھاتے تھے اور معاوضہ لیتے تھے۔ تو جس سال حضور کی پیدائش ہوئی بہت سے لوگ آئے، لیکن مکہ میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے لوگ آتے اور لے جاتے، لیکن جب مائی آمنہ کے گھر میں دستک دیتے، معلوم یہ ہوتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو لالچ تو یہ تھی نا کہ یہاں سے کچھ مادی فائدہ حاصل ہوگا، کچھ مال دولت ملے گا بچے کی کفالت، اس کی تربیت، اس کی پرورش کے معاوضے میں۔ لیکن جب سنتے کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ ہی سر پہ نہیں ہے، تو اکثر لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ جب اپنے گاؤں سے چلی تھیں تو اپنی سواری کی سست رفتاری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ گئی تھی، اور بعد میں پہنچی، پہلے آنے والے بچوں کو لے کے چلے گئے۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا ہے، عبداللہ فوت ہو گئے، اس کو کوئی نہیں لے کے گا یتیم سمجھ کے،
لیکن حقیقت یہ ہے، یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کے حصہ میں آنی تھی۔ مالک کائنات نے یہ سعادت سعدیہ کے حصے میں لکھ دی تھی، کوئی اور اس سے فیض یاب کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اور اپنے دامن کو اس سے سیراب کس طرح کر سکتا تھا؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میں نے جب معصوم بچے کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں رکھا اور چہرہ اقدس پر نگاہ ڈالی تو میرے دل اور دماغ میں ایک ہی بات آئی، یہاں سے کچھ بھی نہ ملے میں اس کی پرورش ضرور کروں گی، دودھ ضرور پلاؤں گی۔ دراصل حلیمہ کے بخت کھلنے والے تھے، حلیمہ کے خوش نصیبی کے دروازے واہ ہونے والے تھے، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ کاتب تقدیر حلیمہ کی خوش نصیبی کے لیے اپنے دفتر میں، اپنی کتاب میں ایک تحریر رقم کر چکی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے آمینہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پہ بٹھایا۔ میں جب سواری کو لے کر چلی، میں حیرت و استعجاب میں ڈوب گئی کہ میری سواری جو انتہائی مریل سی، انتہائی کمزور، لاغر اور ضعیف، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس سواری میں برق رفتاری کہاں سے پیدا ہو گئی، اور وہ اس قدر تیز ہوئی کہ سارے قافلے کو کاٹ کے آگے نکل گئی۔ راستے میں کسی نے پوچھا، حلیمہ بڑی تیزی آ گئی تیری سواری میں، کیا تو نے سواری بدل لی؟ کہا، سواری نہیں بدلی، سواری وہی ہے، سواری والے بھی وہی ہیں، لیکن آج سواری پہ سوار کوئی نرالا بیٹھا ہے۔ آج اس سوار کی برکت ہے کہ سواری کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ فرماتی ہیں، جب میں اپنے گھر میں پہنچی، حضرات یہاں ٹھہر کے ایک نکتہ سمجھ لیجیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کا بچپن ہے، ابھی شیر خارگی کا دور ہے، اور آپ جس سواری پہ سوار ہوئے ہیں اس سواری کو اتنی تیز رفتاری نصیب آئی کہ وہ سارے قافلے کو کاٹ کے آگے نکل گئی۔ اس تبدیلی اور اس عمل میں دراصل ایک بہت بڑا نقطہ اور بہت بڑی حقیقت، بہت بڑا فلسفہ پنہاں ہے۔ دراصل مالک کائنات دنیا والوں کو یہ بات دکھا رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا والوں کی امامت کے لیے بھیجا ہے، دنیا والوں کی قیادت و سیادت کے لیے بھیجا ہے، اور قائد اور امام ہمیشہ قافلے سے آگے چلتا ہے، قافلے سے پیچھے نہیں۔ تو ابھی بچپن میں ہی یہ کس طرح ممکن تھا کہ جس نے مستقبل میں جا کر اس قوم کی امامت، قیادت کا فریضہ سنبھالنا ہے، وہ اس قوم سے پیچھے رہے۔ مالک کائنات نے سواری کو ابھی تیز رفتاری دے دی، یہ قافلے سے آگے نکل جائے، کل کا قائد آج بھی قافلے کا قائد بن جائے۔ دنیا کے قافلے کا کل کو جس نے لیڈر بننا ہے، وہ آج بھی اس قافلے کا ہدی خواں ہو، آج بھی اس سے آگے نکل جائے۔ اور مالک کائنات نے یہ اشارہ بہت پہلے دے دیا۔ حضور، اللہ ایسے نہیں کہہ دیا اللہ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ میں نے اپنے رسول کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ایمان والو تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ احسان ہے بہت بڑا، اور یہ ایسا احسان ہے
حضرت حلیمہ فرماتی ہیں دیکھیے ابھی بچپن ہے اور احسان اور یہ انعام اس کی بارش حلیمہ پر کس طرح آ رہی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں جب لے کر اپنے گھر میں آئی میں بڑی حیران ہوئی کہ میرے آنگن میں جو درخت لگا ہے وہ سوکھا ہوا تھا، لیکن میں جب اندر داخل ہوئی ہوں اور کچھ ہی وقت گزرا ہے درخت ہرا بھرا ہو گیا. فرماتی ہیں میرے گھر میں جو بکریاں تھیں، بکریاں ان کے دودھ خشک ہو چکے تھے، معمولی سا دودھ آتا تھا، نہ میں پی سکتی تھی، نہ میرا اپنا بیٹا پی سکتا تھا، نہ میرا شوہر پی سکتا تھا، اور اکثر ہم بھوکے رہ جاتے تھے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنگن میں تشریف لائے، میں نے جب اپنی بکریوں کا دودھ دھونا چاہا میں حیران رہ گئی. گھر کے سارے برتن بھر گئے، بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوا. میں نے بھی پیٹ بھر کے پی لیا، میرے شوہر نے پیٹ بھر کے پی لیا، میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے پی لیا، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے پی لیا، اور دودھ پھر بھی تھا کہ بکری کے تھنوں سے آتا ہی جا رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے اس رسول کو دنیا والوں میں پورے جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت کا آغاز بچپن سے ہو رہا ہے. اور ابھی صرف یہ بچپن ہی نہیں، ابھی جوانی میں قدم رکھا. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مسئلہ درپیش ہوا کہ حجر اسود کو نصب کیا جائے. مختلف قبائل ہیں، ان کے سردار ہیں، سب کی خواہش یہ ہے کہ سعادت ہمارے حصے میں آئے. حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھا کے رکھیں، ہمارے قبیلے کو یہ سعادت ملے، اور قریب ہے کہ جھگڑا ہو جائے. حجر اسود کی تنصیب کے مسئلے میں تنازع شدت اختیار کر جائے، تلواریں نکل جائیں، گردنیں کٹنا شروع ہو جائیں، خون بہنا شروع ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس تنازع کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ جھگڑو مت، صبح کے وقت جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے گا اس کے حصے میں یہ سعادت آنی چاہیے. سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اس نے اتفاق دیکھیے، مالک کائنات نے اپنے محبوب کو انہی لوگوں میں وقت کا امام، وقت کا رسول، وقت کا نبی بنانا تھا، ظاہر کرنا تھا. انہی لوگوں کی قیادت اس رسول کے حصے میں، اس کے ہاتھوں میں آنی تھی. ان کی حیثیت کو ابھی ان کے ذہنوں میں، ان کے دل و دماغ میں راسخ کیا جا رہا ہے. جب آپ صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے، لوگ پکار اٹھے. وہاں پر جو پہلے رات میں رہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین آ گیا، اور سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کریں گے. لیکن آپ نے ایسی بصیرت مندی کا، اعلیٰ دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اس بات پہ رشک کرتی ہے. تاریخ کو اس بات پر فخر ہے کہ آپ نے ایک ایسا قضیہ نمٹا دیا، ایک ایسا جھگڑا ختم کر دیا کہ جس کی کوکھ سے انسانوں کے بہتے ہوئے خون کی ندیاں دکھائی پڑتی تھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو اکٹھا کیا. سارے قبائل مل کر ایک چادر بچھا دی، اس چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ لیں، حجر اسود کو چادر میں رکھ دیا. سب قبائل اس چادر کو اٹھائے اور جہاں نصب کرنا ہے اس کے قریب لے جائیں.
جب یہ عمل کیا گیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا. تو اس طرح یہ سعادت سب کے حصے میں آ گئی اور سب خوش ہو گئے. اور خون ریزی کا طوفان آتا آتا تھم گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور کی ذات گرامی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، قبل از نبوت بھی باعث رحمت ہیں، بعد از نبوت بھی باعث رحمت ہیں. اور حضور کی تعلیمات، حضور کی احکامات، حضور کی تربیت، حضور کے صحابہ، حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر بچپن میں محض آپ کی موجودگی سے آپ کی سواری آگے نکل جاتی ہے، محض آپ کی موجودگی سے بکری دودھ خوب دینے لگتی ہے، آنگن میں پیڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، محض آپ کی موجودگی سے اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اگر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی احادیث پر عمل کریں، آپ کے احکامات پر عمل کریں، آپ کے قرآن پر عمل کریں، تو کیوں نہ دنیا والوں کے اندر ہمیں وہ مقام اور مرتبہ مل جائے جو عمر اور صدیق کو ملا تھا، عثمان اور علی کو ملا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو یہ اعزاز بھی تو فقط اسی لیے میسر آیا تھا. حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم تو گوار تھے، بدو تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، محض حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر قرآن کی تعلیم کو اپنا کے ہم دنیا میں معزز تھے. علامہ اقبال نے بھی تو یہی بات کہی تھی، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضور سراسر باعث رحمت ہیں. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، وہ پریشان ہے، رو رہا ہے، اور آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا ہوں، ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے بخشش کی امید نہیں، اور کئی روز گزر گئے، مجھے نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو سکون ہے، نہ نیند ہے، نہ آرام ہے. میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس، میں اپنے بتوں کے پاس، اپنے درویشوں کے پاس جا کر وہ اپنے مسئلے کا حل پوچھ چکا ہوں، لیکن میرے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، دن کا آرام ختم ہو گیا، سکون برباد ہو گیا. اب میں اپنے ذہن کو سمجھا کے آپ کے پاس آیا ہوں، کیا آپ کے پاس میرے مسئلے کا حل ہے؟ فرمایا تو آ ہی گیا ہے تو اپنا مسئلہ تو بتا، مسئلہ کیا ہے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تیرے مسئلے کا حل ضرور دیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باعث رحمت بھی قرار دیا، سراسر رحمت بھی قرار دیا، اور پھر آپ کے وجود اثر کو، آپ کی ذات کو، نبوت اور رسالت کو اہل ایمان پر احسان بھی جتلایا. یہ اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، یہ اعزاز اللہ نے یوں ہی نہیں عطا کر دیا. فرمایا تو بتا تو صحیح گناہ کیا کیا؟ کہتا ہے میرے گھر میں بیٹی نہیں، 15 سال شادی کو گزر گئے، بڑی کوشش کی، دوا دارو دم تعویذ سب کچھ کیا، کوئی امید پر نہیں آئی. 15 سال کے بعد امید پیدا ہوئی، ہمارے ہاں بیٹی ہوئی، بیٹی بڑی خوبصورت تھی، عرب میں رواج تھا زندہ درگور کر دیا جائے. میں نے اور میری بیوی نے ارادہ کیا کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں گے لوگوں سے چھپا کے. ہم نے گھر میں اس کی پرورش شروع کر دی. ہم بہت خوش تھے کہ ہمارے گھر میں رونق آ گئی، بڑی خوبصورت گڑیا سی بچی تھی. میں صبح دکان پہ جاتا، کاروبار پہ جاتا، سارا دن تھکا ٹوٹا، رات کو جب واپس آتا وہ مجھے چمٹ جاتی، لپٹ جاتی، پیار کرتی، میرے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی، اور میں اس سے بہت مانوس تھا. وہ ننھی منی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی. ایک دن ابو جہل مجھے مکہ کے بازار میں مل گیا، مجھے کہتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے، تو نے قبیلے کے
عرب کے رواج کے خلاف غداری کی ہے تجھے اس کی سزا ملے گی، ورنہ اس کو زندہ درگور کر۔ اس نے مجھے خاندانی حسب و نسب کے طعنے دیے، برا بھلا کہا، میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا میں بچی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں اپنی بچی کو لے کر میں نے اس کی ماں سے کہا اس کو تیار کر دو، اس کے ماموں کے گھر لے کے جاؤں گا۔ اس کی ماں نے اس کی چھٹیاں کر دی، کپڑے پہنا دیے، میری انگلی تھام کے چل پڑی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک جگہ کا تعین کیا ہوا تھا، جنگل میں جا کے اس جگہ میں گھڑا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی پہلے بھی ماموں کے گھر جا چکی تھی، مجھے کہتی ہے ماموں کا گھر اس طرف تو نہیں، ابا جان آپ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ میں نے جگہ کھودنی شروع کر دی۔ وہ بچی کہتی ہے دن ڈھل رہا ہے، رات آ رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، ماموں کے گھر کب جانا ہے؟ میں اس کو خاموش کر دیتا ہوں۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ مٹی میرے کپڑوں کے اوپر گرتی ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، وہ بچی اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو صاف کرتی ہے اور خود کہتی ہے لائیے میں بھی آپ کے ساتھ مٹی نکالوں، ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے باہر پھینکتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ میں اس کی قبر کھود رہا ہوں۔ میں نے قبر بنانا شروع کر دی۔ جب گھڑا کھود لیا، بچی کو اس میں ڈال دیا، مٹی ڈالنا شروع کر دی، بچی رونے لگی، چلانے لگی، مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ وہ اپنی بات کر رہا ہے اور وہ نبی جو باعث رحمت ہیں، وہ نبی جن کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا، جس نبی کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، وہ نبی رو رہے ہیں، نبوت رو رہی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے روتے روتے لیٹ گئے، اتنا روئے۔ بیٹی کا غم، کسی بیٹی پر ہونے والے ظلم کا غم کوئی اگر پوچھنا چاہتا ہے تو مکہ کے در یتیم سے پوچھے، اگر بیٹیوں کا دکھ، بیٹیوں کی تکلیف کوئی سننا چاہتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ آپ سے بڑھ کر بیٹیوں کو رحمت قرار دینے والا کون ہے؟ مقام اور مرتبہ دینے والا کون ہے؟ حضور رو رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پریشان اور روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ غشی کا دورہ آ گیا، سسکیاں بند گئیں۔ وہ آدمی بھی رو رہا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی ترس نہیں آیا، میں نے مٹی کا بڑا سا تودا اٹھایا، بچی کے سینے پہ رکھ دیا، مٹی ڈالتا چلا گیا، اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ حضور بہت روئے، وہ بہت رویا۔ وہ کہتا ہے آج اس بات کو 40 دن گزر گئے، رات کو خواب میں وہ اکثر ملتی ہے، میرا گریبان پکڑ کے کہتی ہے قیامت کا دن بھی تیرا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ میرے راتوں کی نیندیں اڑ گئی، خراب ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے، کوئی بچت کی گنجائش ہے؟ حضور فرماتے ہیں تو نے یہ گناہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا ہے، تو کلمہ پڑھ کے میری رحمت کی چادر کے نیچے آ جا، میں محمد تیرے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہے حضور، بچیوں کے لیے سراسر رحمت، بیواؤں کے لیے سراسر رحمت، یتیموں کے لیے سراسر رحمت۔ حضرات، اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، ادریس علیہ السلام کی نبوت، ایوب علیہ السلام کی نبوت، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت، نوح علیہ السلام کی نبوت، 1,24,000 کے قریب انبیاء کی نبوت، اللہ نے کسی کی نبوت کو، کسی کی رسالت کو احسان بنا کے نہیں جتلایا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب دیا، کسی کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اور اللہ نے کسی کو احسان بنا کے نہیں جتلایا، روح اللہ کو احسان بنا کے نہیں جتلایا، لیکن اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اس رسول کو دنیا میں بھیج کر ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ احسان ہے، تو حضرات اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کی سنت کے قالب میں ڈال دیں۔
حضور سراسر رحمت ہیں، اور اس رحمت سے ہم فیضیاب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے اس رحمت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے، آپ کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنا کر ہم اس رحمت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی سنتوں سے اعراض کریں، اگر ہم آپ کے احکامات، اقوال اور احادیث کو چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں اپنے کسی عالم، امام، کسی بڑے علامہ، فہامہ، شیخ الحدیث، محدث کی بات کو ترجیح دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور جو باعث رحمت ہیں، آپ کی رحمتوں سے ہمیں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم سب کو چھوڑ کر صرف حضور کی بات پہ عمل کریں تو ہمیں اس رحمت سے ضرور حصہ میسر آئے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنی زندگیوں کو آپ کے محبوب کی سنت اور اطاعت کے قالب میں ڈھال لیں، اور اپنی ذات کی سوچ کی نفی کر کے حضور کی سنت پر عمل کریں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔